الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 18 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم باب المسح علی الخفین پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ صح المسح علی الخفین فی الحدث الاصغر للرجال والنساء ولو کان من شیء ثقیل غیر الجلد سواء کان لهما نعل من جلد او لا، ویشترط لجواز المسح علی الخفین سبعۃ شرائط: الاول لبسهما بعد غسل الرجلین ولو قبل کمال الوضوء اذا اتمه قبل حصول ناقض للوضوء، والثانی سترهما للكعبین، والثالث امکان متابعة المشي فیہما فلا يجوز على خف من زجاج او خشب او حدید، والرابع خلو كل منهما عن خرق قدر 3 اصابع من اصغر اصابع القدم، والخامس استمساكهما على الرجلين من غير شد، والسادس منعهما وصول الماء إلى الجسد، والسابع أن يبقى من مقدم القدم قدر 3 اصابع من اصغر اصابع اليد، فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ مسح کرنا درست ہے موضوع پر حدث اصغر میں مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، اگرچہ وہ دونوں کسی موٹی چیز کے بنے ہوئے ہوں سوائے چمڑے کے۔ برابر ہے کہ ان دونوں کے لیے نیچے چمڑا لگا ہو یا نہ لگا ہو۔ اور شرط رکھی گئی ہے موضوع پر مسح کے جواز کے لیے 7 شرطیں۔ پہلی یہ ہے کہ ان دونوں کو پہنا ہو پاؤں کو دھونے کے بعد، اگرچہ کامل وضو سے پہلے ہی پہنا ہو، جبکہ اس کو مکمل کر لیا جائے ناقض پیش آنے سے پہلے وضو کے لیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دونوں چھپا دیں ٹخنوں کو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ممکن ہو پیدل چلنا ان دونوں میں، لہذا جائز نہیں ہے ایسے موزوں پر جو کہ شیشے کے بنے ہوں یا لکڑی کے بنے ہوں یا پھر لوہے کے بنے ہوں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ دونوں موزے خالی ہوں ایسی پھٹن سے جو 3 انگلیوں کی مقدار ہو، پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ دونوں ٹھہرے ہوئے ہوں دونوں پاؤں پر بغیر باندھے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ دونوں روکنے والے ہوں پانی کو پہنچنے سے جسم تک۔ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ باقی ہوں پاؤں کے اگلے والے حصے سے 3 انگلیوں کے برابر پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے۔ اور اگر نہیں پایا جا رہا پاؤں کا اگلا حصہ تو مسح نہیں کرے گا موضوع پر، اگرچہ پاؤں کا پچھلا حصہ موجود ہو۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں تیمم کا باب مکمل ہو چکا ہے، یہاں سے موضوع پر مسح کا باب شروع ہو رہا ہے۔ اگرچہ قرآن مجید کی آیت سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ موضوع پر مسح نہیں بلکہ پاؤں کو دھویا ہی جائے گا، لیکن صحیح احادیث سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود موضوع پر مسح کیا تھا۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ ایک طریقہ اور ایک پہچان ہے کہ یہ موضوع پر مسح کو جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن موضوع کے مسح پر جائز ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں جن کا خیال اور لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے۔ انہی شرطوں کے بارے میں ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت فرما رہے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنا یہ جائز ہے حدث اصغر میں، یعنی بے وضو ہونے کی حالت میں تو آپ موضوع پر مسح کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر حدث اکبر ہے یعنی ناپاکی کی حالت ہے تو پھر اس صورت کے اندر آپ موضوع پر مسح نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے لیے پاؤں کو دھونا ہی لازم اور ضروری ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ ثَقِيلٍ، اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ جو موضوع پر مسح کیا جائے گا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ موزے جو ہوں وہ موٹی چیز کے بنے ہوں۔ یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ وہ جو موزے ہیں وہ چمڑے کے ہی بنے ہوں، چمڑے کے علاوہ کے بھی موزے ہو سکتے ہیں اگر اس کے اندر موزوں کی شرطیں یہ پائی جا رہی ہیں۔ وہ کیا شرطیں ہیں وہ آگے چل کے ایک ایک کر کے آ رہی ہیں۔ تو فرما رہے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ ثَقِيلٍ، اگرچہ کسی موٹی چیز کے بنے ہوں غیر الجلدی سوائے چمڑے کے، چمڑے کے علاوہ اگر کسی اور چیز کے موزے ہیں تب بھی اس کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں، برابر ہے کہ وہ نال لگا ہو من جلد چمڑے کا یا نہ لگا ہو۔ دیکھیں نال کہتے ہیں پاؤں کے نیچے والے حصے کو، جیسے گھوڑے کا وہ جو ہوتا ہے نا نال لگا ہوتا ہے اس کے نیچے وہ لگا دیا جاتا ہے لوہے کا پیس، وہ بھی اس کا جو کھر ہوتا ہے اس کے نیچے والے حصے پہ لگتا ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان کا جو پاؤں ہے اس کا جو نیچے والا حصہ ہے یعنی جو زمین کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، اگر کسی ایسی چیز کا موزہ بنا ہے کہ اس کے نیچے والے حصے پر چمڑا لگا ہوا ہے تو چمڑا لگا ہوا ہو تو پھر اس کو کہا جائے گا منعل من جلد، یعنی اس کا جو نال نیچے والا حصہ ہے وہ چمڑے کا بنا ہوا ہے۔ اور چاہے چمڑے کا بنا ہوا ہو چاہے چمڑے کا بنا ہوا نہ ہو، دونوں صورتوں کے اوپر آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں اگر اس کے اندر وہ شرائط پائی جا رہی ہیں۔ وہ کیا شرطیں ہیں وہ ساری آگے جا کے آ رہی ہیں۔
فرما رہے ہیں کہ برابر ہے کہ اس کے لیے نال یعنی نیچے والا جو حصہ ہے من جلدن وہ چمڑے کا بنا ہو اولا یا پھر وہ چمڑے کا بنا ہوا نہ ہو۔ اب شرطیں کیا وہ بتا رہے ہیں، ویشترط شرط لگائی گئی ہے موضوع پر مسح کے جواز کے لیے سبعۃ شرائط، کل 7 شرطیں ہیں، یہ 7 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر آپ موضوع پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو آپ کے لیے موضوع پر مسح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ الاول پہلی شرط حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ جو موضوع پر مسح آپ نے کرنا ہے ان موضوع کو آپ نے پاؤں کو دھونے کے بعد پہنا ہو، اگرچہ وضو کامل ہونے سے پہلے ہی کیوں نہ پہنا ہو، جبکہ کوئی ناقص وضو کا نہ پیش ہے۔ دیکھیں پہلی شرط یہ ہے کہ جب بھی آپ نے موزے پہننے ہیں آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ نے پہلے پاؤں کو دھونا ہے پھر آپ نے موزوں کو پہننا ہے، اگرچہ اس وقت آپ کا وضو مکمل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے اس نے اپنے پاؤں کو پہلے دھو لیا، پاؤں کو دھونے کے بعد اس نے اس موزوں کو پہن لیا، باقی وضو ہے وہ بعد میں کر رہا ہے، تو لہذا ایسا بھی کر لیا جائے گا تو تب بھی درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ نے پاؤں کو دھو کر موزے پہن لیے ہیں، وضو آپ بعد میں کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے کوئی حدث پیش نہ آ جائے، مطلب وہ کوئی ایسی امر پیش نہ آ جائے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ پیشاب کر لیا، پخانہ کر لیا، یا جسم سے خون نکل آیا، پیپ نکل آیا وغیرہ ذالکہ، چونکہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ابھی تک آپ نے وضو کامل نہیں کیا ہے، تو اس وجہ سے جو آپ کے موزوں پر مسح کرنا ہے یہ بھی باطل ہو جائے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پاؤں کو دھونے کے بعد دونوں موزوں کو پہنا ہو، اگرچہ کامل وضو ہونے سے پہلے ہی کیوں نہ پہن لیا ہو۔ اذا اتمہ ہو، شرط یہ ہے کہ وضو کو کامل کر لے اس چیز کے پیش آنے سے پہلے جو کہ وضو کو توڑنے والی ہے۔ دوسری شرط جو ہے موضوع پر مسح کے جواز کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ جو انسان کے ٹخنے ہیں ان ٹخنوں کو چھپانے والا ہو، یعنی جو ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے سائڈ سے وہ چھپ جائے موضوع کے اندر، اور اگر ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف پاؤں چھپ رہا ہے، پاؤں کا نیچے اور اوپر والا حصہ چھپ رہا ہے لیکن وہ جو ٹخنے کا حصہ وہ نہیں چھپ رہا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر بھی آپ اس کے اوپر مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو ٹخنے ہیں اس کو چھپانے والی ہو۔ تیسری شرط اس کے اندر حضرت نے یہ ذکر کی ہے کہ ممکن ہو پیدل چلنا ان دونوں موزوں میں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے وہ موزے پہنے ہیں، وہ موزے پہننے کے بعد آپ پیدل اس کو چل سکیں، یہ پیدل چلنے کی کتنی مقدار ہے؟ دیکھیں اس کی مقدار ذکر کی گئی ہے 1 فرسخ۔ 1 فرسخ ہوتا ہے 3 میل کا، اور 3 میل آج کل کے کلومیٹر کے اعتبار سے بنتے ہیں 5 کلومیٹر 800 میٹر کے قریب یہ بنتے ہیں۔ اگر اتنا سفر اگر آپ کر سکتے ہیں پیدل اور وہ موزے نہیں پھٹیں گے اور وہ آپ کا اتنا ٹائم نکال جائیں گے تو پھر آپ ایسے موزوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، اور اگر آپ موزے پہن کر اتنا سفر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ایسے موزوں کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں تیسری شرط یہ ہے کہ پیدل چلنا ان کے اندر ممکن ہو ان موزوں میں، لہذا جائز نہیں ہوگا ایسے موزوں پر جو بنے ہوں شیشے کے یا لکڑی کے یا لوہے کے، تو چونکہ اس قسم کے جو موزے ہوتے ہیں شیشے کے ہوتے ہیں، لکڑی کے ہوتے ہیں، لوہے کے ہوتے ہیں، تو اس قسم کے موزوں میں اتنا لمبا چلنا ممکن نہیں ہوتا ہے، لہذا ایسے موزوں کے اوپر مسح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیشے کے موزے کون سے ہوتے ہیں، لکڑی کے کون سے ہوتے ہیں، لوہے کے کون سے ہوتے ہیں؟ تو ایسے موزے تو کہیں دیکھنے کے اوپر نہیں آئے ہیں، تو واقعی بات ایسی ہے کہ اس قسم کے موزے تو کہیں دیکھنے کے اوپر نہیں آئے ہیں، اور مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ ایسی کوئی مثال ہمیں ملتی نہیں ہے کہ اس قسم کے موزے بنے ہوں، تو عین ممکن ہے کہ یہ ایک سمجھانے کے لیے بطور فرضی مثال دے دی ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسئلے کو سمجھایا جا رہا ہے، اس قسم کے موزوں کا وجود پایا جانا یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ تیسری کے بعد چوتھی شرط حضرت فرما رہے ہیں ایسی پھٹن سے بچے ہوں جو کہ 3 انگلیوں کے برابر ہو، یعنی جو موزے آپ نے پہنے ہیں وہ پھٹے ہوئے نہ ہوں، اور اگر وہ پھٹے ہوئے ہیں تو اس کی جو پھٹن ہے وہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کی پھٹن سے کم ہو۔ اب دیکھیں پاؤں کی 5 انگلیاں ہوتی ہیں، پہلی انگلی جو بڑی انگلی جس کو انگوٹھا کہتے ہیں وہ سب سے بڑی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ساتھ والی، اس طریقے سے جو سب سے چھوٹی انگلی ہوتی ہے وہ آخر والی انگلی ہوتی ہے، تو آخری والی جو 3 انگلی ہیں اس کو ملا کر اگر تو پھٹن اتنی پہنچ جاتی ہے تو پھر ایسے موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر پھٹن اس سے کم ہے تو آپ ایسے موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ چوتھی شرط یہ ہے کہ خالی ہو دونوں موزے ان خرقن ایسی پھٹن سے جو کہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر ہو۔ اور چوتھے کے بعد پانچویں شرط حضرت نے یہ ذکر کی ہے کہ وہ جو موزے ہیں وہ پاؤں کے اوپر کھڑے رہیں بغیر باندھنے کے، مثلا یہ ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی زپ نہ ہو، کوئی بٹن نہ ہو، تب بھی وہ اس کے اوپر برقرار رہیں، ایسا نہ ہو کہ زپ لاسٹک بٹن کے بغیر وہ پاؤں پر قائم ہی نہ رہتے ہوں اور وہ پاؤں اس سے کھل جاتا ہو، اگر ایسا کھل جاتا ہے تو پھر ایسے موضوع پر مسح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں کہ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ دونوں پاؤں پر ٹھہرے رہیں من غیر شدن بغیر باندھے کے۔ اور اس کے بعد چھٹی
چھٹی شرط حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو پانی ہے، وہ جو موزے ہیں وہ واٹر پروف ہونے چاہیے، مطلب اگر آپ اس کے اوپر پانی ڈالیں تو وہ جو پانی ہے اس موزوں سے رس کے جو پاؤں تک یہ نہیں پہنچنا چاہیے، اور اگر وہ موزے واٹر پروف نہیں ہیں، پانی اس کے اوپر ڈالتے ہیں تو پانی رس کر اندر پاؤں تک پہنچ جاتا ہے، تو ایسے موزوں پر مسح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں کہ چھٹی شرط یہ ہے کہ جو موزے ہیں پانی کو جسم تک پہنچنے سے منع کرنے والے ہوں۔ ساتویں شرط حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ جس پاؤں کے اوپر آپ موزے ڈال رہے ہیں اس پاؤں کا آگے والا حصہ یہ برقرار رہنا چاہیے، کم از کم یہ ہے کہ 3 انگلیوں کے برابر پاؤں کا آگے والا حصہ برقرار ہو۔ اور اگر کوئی شخص ہے جس کا پاؤں کٹا ہوا ہے، اب پاؤں کٹا ہونے کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ پاؤں پیچھے سے کٹا ہو، دوسرا یہ ہے کہ پاؤں آگے سے کٹا ہو۔ اگر پاؤں آگے سے کٹا ہوا ہے کہ 3 انگلیوں کے برابر اس کا پاؤں موجود نہیں ہے تو ایسا شخص موزوں پہن کر اس کے اوپر مسح نہیں کر سکتا ہے، اور اگر اس کا پاؤں پیچھے کی جانب سے کٹا ہوا ہے، آگے والا حصہ وہ سلامت ہے، تو ایسا شخص موزے پہن کر اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ 7ویں شرط یہ ہے کہ اس کے پاؤں کا آگے والا حصہ وہ برقرار ہو، کم از کم یہ ہے کہ پاؤں کی جو چھوٹی 3 انگلیاں ہیں ان 3 انگلیوں کے برابر اس کا پاؤں موجود ہونا چاہیے۔ فلو کانا فاقدن، اور اگر اس کا پاؤں مفقود ہے یعنی آگے سے کٹا ہوا ہے آگے والے پاؤں کا حصہ، تو پھر وہ موزوں پر مسح نہیں کرے گا اگرچہ پاؤں کا پیچھے والا حصہ موجود ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ کل 7 قسم کی شرطیں ہیں، یہ 7 قسم کی شرطیں جب پائی جائیں گی تو پھر آپ موضوع پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہے تو پھر آپ کے لیے موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ باقی جو موضوع سے متعلقہ جو مسائل ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔